السلام علیکم پیارے بچوں، ہم بہت سے نبیوں کی کہانیاں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن آج جس نبی کی کہانی میں آپ کو سناؤں گی وہ نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل اللہ کا لقب دیا تھا۔ خلیل اللہ مطلب اللہ کا دوست۔ آپ کا شمار بہت عظیم پیغمبروں میں ہوتا ہے۔ تو چلیں اب ہم پیغمبر خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی سنتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شروع ہی سے بت پرستی کے خلاف تھے، لیکن ان کی ساری قوم بت پرستی کرتی تھی اور ان کی قوم کا سب سے بڑا دیوتا سورج تھا، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سے بت اپنے گھروں میں رکھے ہوئے تھے، گھروں میں اور اپنے عبادت خانوں میں ہر جگہ رکھے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم اپنے چچا آزر کے گھر رہتے تھے۔ آپ کے چچا آزر ایک سنگ تراش تھے اور پتھر سے مجسمے بنایا کرتے تھے جن کی پورے علاقے کے لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم کے چچا آزر ان کو بت دیا کرتے تھے بیچنے کے لیے کہ بازار جا کے ان کو بیچا۔ تو ایک دفعہ حضرت ابراہیم کو انہوں نے چند بت دیے اور کہا بازار جا کے بیچ ہی آ جاؤ۔ تو آپ نے ان کے گلے میں رسی باندھی اور اس کو زمین میں گھسیٹتے ہوئے گئے کہ یہ لوگ کوئی ہے جو ان بتوں کا خریدار ہے، جو نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ ان کے خداؤں کی بہت زیادہ تذلیل ہو رہی ہے تو انہوں نے جا کر ان کے چچا آزر سے شکایت کی کہ تمہارا بھتیجا ہمارے خداؤں کی ہتک اور بے عزتی کر رہا ہے۔ ان کے چچا نے ان کو بہت سمجھایا، لیکن حضرت ابراہیم کہنے لگے کہ آپ ایسے بتوں کو کیوں تراشتے ہیں اور ایسے لوگوں کی ایسے بت کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو کہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ ہی کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور آپ ایک اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے سب لوگوں میں تبلیغ کی اور سب کو اپنی پوری قوم کو شرک سے باز رکھنا چاہا اور سب کو خدائے واحد کی طرف ترغیب دی، مگر ان کی قوم نہیں مانی اور وہ سب کے سب ایک اللہ کی پرستش کرنے کے بجائے مختلف بتوں کی پرستش کرتے رہے۔ ایک مرتبہ جب سارے لوگ کسی تہوار پہ گئے ہوئے تھے تو آپ نے تمام بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑا بڑے بت کے گلے میں ڈال دیا۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو ان لوگوں نے دیکھا کہ ان کے بت ٹوٹے پڑے ہیں۔ بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھ کے وہ لوگ بہت ناراض ہوئے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ ابراہیم ہی ہیں جو کہ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، اور کیونکہ حضرت ابراہیم ان لوگوں کے ساتھ تہوار پہ نہیں گئے تھے تو ان لوگوں کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ ابراہیم ہی ہیں جنہوں نے ان کے بتوں کو توڑ دیا۔ ان سب نے کہا کہ ابراہیم کو لاؤ اور ان سے پوچھو کہ انہوں نے آخر ایسا کیوں کیا۔ تو وہ لوگ حضرت ابراہیم کو لے کر آئے اور کہا کہ ابراہیم کیا تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا نہیں، ان میں سے ان کا بڑا ہے، یہ دیکھو، اس سے چلو اس سے پوچھو کہ کیا اس نے یہ کام کیا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اس نے کیا ہے کیونکہ اس کے ہاتھ میں یہ کلہاڑا بھی ہے۔ حضرت ابراہیم کے جواب پر وہ لوگ شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارے یہ بت تو بول ہی نہیں سکتے، نہ سن سکتے ہیں، تو ہم اسے کیسے پوچھیں؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ ایک ایسے خدا جو نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں تو تم لوگ اس کی پرستش کس طرح کرتے ہو؟ ان لوگوں کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے جا کے اس وقت کے بادشاہ نمرود سے شکایت کی۔ نمرود نے حضرت ابراہیم کو بلا کر باز پرس کی اور آپ نے سخت لہجے میں جواب دیا، جس کی وجہ سے نمرود نے آپ کو جیل بھیج دیا۔
सब लोग बहुत गुस्से में थे हजरत इब्राहिम के पुतों को तोड़ने की वजह से, और नमरूद भी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसने कहा, क्या कौन सा ऐसा तरीका इख्तियार करूं जिससे हजरत इब्राहिम को सज़ा दे सकूं। तो उनके पास एक शैतान एक बूढ़े की शक्ल में आया और उसने कहा कि हजरत इब्राहिम को आग में डाल दो। उन लोगों को ये तजवीज़ बहुत पसंद आई और उन लोगों ने उस हजरत इब्राहिम को आग में डालने की तैयारियां शुरू कर दी और सब लोगों में ऐलान करवा दिया कि जो भी इब्राहिम को सज़ा देना चाहता है वो उस आग के अंदर लकड़ियां शामिल कर ले। कुछ ही देर में एक मैदान के अंदर बहुत सारी लकड़ियां जमा हो गई। जब बहुत सारी लकड़ियां हो गई और उनमें आग लगाई गई तो वो तो बहुत बड़ी आग बन गई थी और उसके अंदर इतनी ज़्यादा तपिश थी कि किसी में हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि हजरत इब्राहिम को उठा के उस आग के अंदर कैसे डालें। तो ऐसे में शैतान उनके पास दोबारा आया और शैतान ने कहा कि मैं तुम लोगों को एक तरीक़ा सिखाता हूँ, उस तरीक़े के ज़रिए तुम लोग आराम से इब्राहिम को आग में डाल सकते हो। और फिर शैतान ने उन लोगों को मिंजनीक बनाना सिखाई। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि मिंजनीक के अंदर उन्होंने हजरत इब्राहिम को उठाया और जोर से फेंका, जिसकी वजह से हजरत इब्राहिम हवा में उड़ते हुए आग के अंदर जाके गिरे। मगर ये क्या, आग तो अल्लाह ताला के हुक्म से फूलों के बहुत ही खूबसूरत बाग में तब्दील हो चुकी थी और आग ने बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था हजरत इब्राहिम को। लोग ये देख के बहुत हैरान रह गए कि अभी तो उन लोगों ने इतनी बड़ी आग जलाई थी, मगर ये क्या, ये आग तो फूलों में तब्दील हो चुकी है। इस तरह अल्लाह ताला ने अपने बंदे और पैगंबर को नमरूद की आग से बचा लिया। नमरूद को ये सब कुछ देखकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। बहुत से लोग हजरत इब्राहिम के इस मोअज़्ज़े को देखकर मुसलमान हो चुके थे। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अल्लाह ताला अपने नेक और बदगजीदा बंदों को इसी तरह से आजमाता है और उनके इम्तिहान में कामयाब हो जाने पर उनकी मदद भी करता है। इसके साथ ही खुदा हाफिज।